اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، اور یہ وہ وقت ہے مغرب کا کہ جس وقت کربلا کا سارا میدان جو تھا وہ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ آسمان بھی سرخ ہو گئی تھی، آسمان بھی سرخ ہو چکا تھا۔ الحمدللہ میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں نہیں جانتی کہ جس وقت سے مغرب کی اذان ہوئی ہے اس وقت سے میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنا کلیجہ پھاڑ دوں۔ میرے آنسو جو ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ محرم کے روزے اس لیے رکھے کہ محرم ایک مقدس مہینہ ہے، جیسے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جو میرا دل پھٹ رہا ہے اور جو میرا کلیجہ شک ہو رہا ہے، اور بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آتا ہے، وہ سین آتا ہے، وہ منظر آتا ہے کہ جب امام حسین کو انہوں نے کس طریقے سے شہید کیا ہوگا۔ ایسے تو کوئی کسی بدترین جانور کو بھی ذبح نہیں کرتا جس طریقے سے انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اور جو کچھ جب میرے بھی بچے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں، میرے بچوں کے تو سر میں درد ہو تو میرے سر میں ان سے زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سب اپنے بچوں سے اپنی جان سے 1000 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ 4 مہینے کا علی اصغر، اس کے گلے میں کیسے تیر، کس طرح تیر مارا، کیا وہ انسان نہیں تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی؟ اور آج بھی یہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے۔ فلسطین میں دیکھیں، آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہاں کہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان کب سے، کربلا سے لے کے آج تک ہم مسلمان یہی اذیتیں سہ رہے ہیں۔ ہم کیا ہمیشہ یہی سب کچھ سہتے رہیں گے؟ کیا اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ اس لیے دیا تھا؟ کیا اللہ نے وہ قرآن ہم پہ اس لیے نازل کیا جس قرآن کو پہاڑوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ نے ہمیں اتنا مقدس سمجھ کے ہمیں وہ قرآن نوازا۔ اللہ نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند ترین درجہ دیا۔ میرا یہ سکرپٹ جو ہے یہ ریٹن نہیں ہے، یہ میرے دل کی طرف ہے جو نکل رہی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کی دل کی یہی آواز ہے۔ میں اپنی مسلمان بہنوں سے یہ درخواست کروں گی کہ پلیز پلیز ننگے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اپنی بچیوں کو ننگے کپڑے مت پہنائیں اپنی بچیوں کو ننگے ہیروئنوں کے کپڑے۔ وہ ہیروئنیں تو ہم کسی کی ذاتی کی زندگی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ گناہ کرتی ہیں، گناہ کبیرہ کرتی ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کے گناہ کبیرہ کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ کب تک ہم یہ زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی گزاریں گے؟ آپ نیسا کی سائٹس پہ جا کے دیکھیں، بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ بس اب 5 سال بعد قیامت آ جائے گی، 10 سال بعد قیامت آ جائے گی۔ کیا کرونا قیامت کی ہی ایک ایپیسوڈ نہیں تھا؟ اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ عذاب ہے، ثواب تو نہیں مل رہا، وہ ایک عذاب کی صورت میں مسلمانوں پہ ہر طرح کی آفات، ہر طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ نہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ ذہنی سکون ہے، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ آج مسلمان کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ کیوں ہم اپنے دین سے پھر چکے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، ہم میں سے ہر شخص ریاکاری کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص منافقت کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص ملاوٹ کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہم کبھی سچی بات نہیں کرتے۔ جہاں پہ ہم نے 5 بجے پہنچنا ہے وہاں پہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ 6 بجے پہنچ رہے ہیں، اور بار بار ہم ان کا فون یا تو سنتے نہیں ہیں، اگر کسی کا فون سن لیں تو بس یہی جواب ہوتا ہے، بس ہم 1 منٹ میں آ رہے ہیں۔ چاہے وہ کوئی ڈرائیور ہو، چاہے وہ کوئی کام والی ہو، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن ہمارے اندر سے مسلمانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔
یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کون ٹھیک ہوگا؟ ہماری نوجوان نسل کو صرف ایک کام آتا ہے، نیٹ یوز کرنا، اور دن آپ دیکھیں کہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ یہی طریقے ہیں کہ نیٹ کو کیسے یوز کر کے آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ میں نے اپنا یوٹیوب چینل اس لیے بنایا کہ یوٹیوب سے جو گندگی کی اتنی گندگی کا عذاب اور طوفان پھیلا ہوا ہے، اس طوفان کو یوٹیوب کے ذریعے ہی روکا جائے۔ لیکن ایسی شاندار قوم ہے ہماری کہ کوئی ہماری ویڈیوز کو سننا دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف رغبت کا دعوت دی جاتی ہے۔ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتی، اور نہ ہی میں ایسی ہوں کہ میں بہت اعلیٰ درجے کی، اونچے درجے کی مسلمان ہوں، لیکن میں یہ جو کچھ بھی بول رہی ہوں یہ میں نہیں بول رہی، یہ اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے۔ ابھی میں بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے مغرب کا روزہ کھولا، کل بھی میری یہ کیفیت تھی، لیکن آج جب میں نے مغرب کا روزہ کھولا ہے تو آج جو میرا حال ہو رہا ہے نا، شاید کسی شیعہ کا بھی یہ حال نہ ہوتا ہو۔ آج جس طرح میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، جس طرح میرے آنسو تھمنے کے نام نہیں لے رہے، اور جس طرح میری رگ رگ جو ہے وہ دکھ سے پھٹ رہی ہے، تو بس میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو تھوڑا سا ہوش دے دے کہ یہ دین کی طرف آ جائیں، یہ اپنے دین کو پھیلائیں، اپنے دین کی اشاعت کریں، ٹک ٹاکس پہ ایسی ویڈیوز زیادہ بنائیں جس میں دین ہو، ایسے یوٹیوب چینلز بنائیں کہ کافروں کو، انگریزوں کو بتائیں کہ دین اسلام کی اصل حقیقت ہے کیا۔ اور اللہ جانے اللہ ان ماؤں کو کب ہدایت دے گا جو سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ننگا فیشن کروا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیٹیوں کے بڑے اونچے ہائی سوسائٹی میں رشتے ہوں گے۔ معذرت چاہتی ہوں، میرے الفاظ تلخ ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ میرے الفاظ تلخ ہونے کے باوجود ایک سچی حقیقت ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ماں باپ اپنے عمل کی طرف بھی دیکھیں۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں، ان کے بوائے فرینڈز ہیں، فیس بک پہ آپ پاتے ہیں، کوئی لڑکی فیس بک پہ کوئی عورت آ جائے تو اس کو دن میں 100 دفعہ مردوں کی ریکویسٹ آتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی ایک عورت فیس بک پہ کسی نیک مقصد کے لیے بھی آ سکتی ہے، ایک پڑھی لکھی عورت ہے، اس کا ایک ویژن ہے، اس کی ایک تھنکنگ ہے، وہ دنیا کی نالج، دنیا میں نالج دیکھتی ہے، دنیا کی نالج سیکھتی ہے۔ علم سیکھنے کا حکم تو اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ ٹک ٹاک پہ ننگی لڑکیاں آپ لوگ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ان کا چینل پروموٹ ہوتا ہے نا، میرا چینل تو پروموٹ نہیں ہوتا۔ یہی میرے چینل پہ میری کوئی لڑکی ننگا ڈانس کرنا شروع کر دے تو میں دیکھوں گی کہ 2 گھنٹے کے اندر ملین ویوز آ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے یا اللہ، پلیز یا اللہ ہم سب کو ایمان دے دے یا اللہ، تیری بڑی مہربانی ہوگی، ہمارے بچوں کو دین کے راستے پہ قائم کر یا اللہ۔ ہم ماں باپ ہی بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے بچے کہاں سے دین کے راستے پہ آئیں گے یا اللہ؟ ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، عرب رہنماؤں کو، جنہوں نے سعودی عرب جیسے عظیم ترین مقدس ترین شہر میں، ملک کے اندر سینما گھر بنا دیے ہیں، یا اللہ ہدایت دے دے یا اللہ، ہدایت دے دے یا اللہ۔ 10 محرم کی شام ہے، کربلا کا سرخ میدان ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں یا اللہ، تجھے ان سب کا واسطہ یا اللہ ہدایت دے دے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔